امام حسین علیہ السلام خداوند اعظم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے دن بہت ساری جو آیتیں آتی ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، وبشر تاجر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وغیرہ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے موت کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، تمہارے مالوں کو کم کر کے۔ یہ جو آیت ہے، اگر آپ یوں دیکھیں گے تو یہ آیت کاملاً کربلا والوں پر فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بارہا و بارہا اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور آج چونکہ 7 محرم کی تاریخ ہے اور ہم سب کربلا کے اس عظیم سانحے کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ جو 7 محرم کو سرزمین میں کربلا پر برپا ہوا تھا۔ وہ سانحہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پہ آیا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھیا عباس سے کہا کہ بھیا عباس، فرات کے کنارے خیمے نصب کر دے۔ بھیا عباس دیکھو، خیموں کو ایسی جگہ نصب کرنا کہ جہاں سے پانی کی سبیل تھوڑا آسان ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قافلے میں ننھے بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، لہذا سب سے پہلے ان کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہ گرمی کی شدت ہے، لو کی تپش ہے، یہ صحرا ہے، یہاں پر پانی کی شدت جو ہے بہت زیادہ احساس ہوتی ہے۔ جناب عباس نے خیموں کو دریا کے کنارے جو ہے لگا دیا۔ اب سب کے سب مطمئن تھے کیونکہ 2 محرم سے خیمے نصب کر دیے گئے تھے، اور 7 محرم کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جو فوج یزید جب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ ان خیموں کو فرات کے ترائی سے دور کہیں لے جا کے لگایا جائے۔ جناب عباس تک یہ خبر گئی، جناب عباس نے ایک بار آستینوں کو پلٹا، کہا کس میں مجال ہے کہ ہمارے ان خیموں کو جو ہے ہاتھ لگا دے۔ رادارہ نے مظلوم کربلا جناب عباس کی جب یہ آواز کی شیر کی طرف جو گرجے اور کہا اگر کسی نے خیمہ حسینی کو ہاتھ لگا دیا تو سرزمین کربلا کو میں لاشوں سے پاک کے رکھ دوں گا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ خیمے میں جناب زینب نے سنا، کہا امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا بھیا حسین، میرے شیر کو کس نے جلال دے دیا ہے کہ عباس کی یہ گرج مجھ کو سنائی دے رہی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا۔ جھکانے کے بعد کہا بہن زینب کیا بتاؤں، فوج یزید نے یعنی یزید کا حکم آیا ہے کہ ہمارے خیموں کو فرات کی ترائی سے کہیں دور لگایا جائے، اور اس بات نے جناب عباس کو جلال دے دیا ہے، اور اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں عباس کو کیا کہہ کے خاموش کروں۔ اس لیے کہ جناب عباس کو جب بھی جلال آتا تھا میں یہ کہہ کے خاموش کر دیتا تھا کہ بھیا عباس ابھی خاموش رہو، ابھی صبر سے کام دو، اس لیے کہ تمہارے بابا امام علی مرتضیٰ نے تم کو کربلا کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ اب وہ کربلا آ گئی، میں کیا کروں؟ اب کس طرح سے عباس کو سمجھاؤں کہ بھیا عباس ابھی جنگ کا مقام نہیں ہے۔ جناب زینب نے ایک بار جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جا میرے بھیا عباس کو بلاؤ اور کہنا کہ بھیا عباس تمہاری بہن زینب نے تم کو یاد فرمایا ہے۔ جناب عباس آئے، کہا کہ آنے کے بعد خیمہ پہ آئے، کہتے تمہیں کیا آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہے، غلام کو یاد فرمایا ہے؟ کہا بھیا عباس
جیسا کہ مولا و آقا امام حسین کا حکم ہے کہ آپ خیام حسینی کو فرات کے کنارے کہیں دور لے کے چل لگا دے اور آپ اس پہ عمل کیجئے۔ جناب عباس نے سر کو جھکا لیا، کہا آقا کا جیسا حکم ہو، غلام حاضر ہے۔ جناب عباس نے کہا جن ہاتھوں سے عباس نے خیموں کو نصب کیا ہے، عباس انہی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ کے دوسری جگہ نصب کر دے گا۔ جناب عباس آئے اور دور لے جا کے فرات کی ترائی سے خیموں کو نصب کیا، اور یہی 7 محرم تھی کہ خیام امام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا۔ اب جیسے جیسے دھوپ کی شدت، لو کی تبیش، صحرا کی گرمی کا بڑھتی جا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے صدائے الاتاش الاتاش بلند ہونے لگی۔ اداداران مظلوم کربلا اب 10ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی، خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک اصحاب و انصار شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بار جناب عباس علمدار امام حسین کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تجھ کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جناب عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہا کہ جس کی میں علمبرداری کرتا ہوں۔ آقا اب مجھ سے بچوں کی صدائے اللہ تعالی سنی نہیں جاتی۔ اداداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس دیکھو لڑنے کے لیے تو نہیں، اگر ممکن ہو سکے تو بچوں کے لیے تھوڑی سی پانی کی سبیل فراہم کر دو۔ اداداران مظلوم کربلا جناب عباس خوشی در خیمہ سے آنے کے بعد کہا اے بیٹی سکینہ ذرا مشکینہ لے کے آؤ۔ جناب سکینہ دوڑی ہوئی سوکھا مشکینہ لے کے آئی، کہا چچا عباس کیا پانی کی سبیل ہو جائے گی؟ جناب عباس نے کہا ہاں بیٹی اب میں پانی کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر اور صبر کرو، انشاءاللہ میں پانی ضرور لے کے آؤں گا۔ اداداران مظلوم کربلا ادھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب عباس مشکو علم کے لے کر آئے، اور آنے کے بعد اجازت طلب کی۔ اداداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے ہاتھوں سے علم کو لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نصر من اللہ ہے وفتح قریب، قریب خدا کی طرف سے آپ کو نصرت و فتح ہوگی۔ اداداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے انگلیوں کے اشارے سے نصر من اللہ ہے وفتح قریب کی جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ لکھنے کے بعد خدا حافظ کا ادھر خیمے میں جناب سکینہ ننھے بچوں کو جمع کی ہوئے دلاتا دے رہی ہے کہ اے بچوں اب ذرا سی دیر اور باقی ہے، دیکھو میرے چچا عباس پانی کے لیے گئے، میرے چچا عباس نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، اب ہم بہت دیر پیاسے نہ رہیں گے۔ داداران مظلوم کربلا ادھر جناب سکینہ بچوں کو دلاتا دے رہی ہے، ادھر جناب عباس فوجوں پہ حملہ کرتے ہوئے ترائی کی طرف آئے۔ آنے کے بعد فرات سے قبضہ کیا، کرنے کے بعد مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا، لینے کے بعد ایک بار چلو میں جو پانی لیا تھا اس کی طرف نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد پانی کو فرات میں پھینک دیا۔ عجب نہیں جناب عباس کی نگاہوں میں پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو، جو کہہ رہی ہو چچا عباس کیا آپ پانی پی لیجیے گا، سکینہ پیاسی رہ جائے گی۔ چچا عباس خیمے میں بچے پیاسے رہ جائیں گے، چچا عباس
میرا بھیا اصغر خیمے میں پیاسا رہ جائے گا۔ جناب عباس نے پانی کو پھینکا، دامن کو ہوا سے خشک کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے ہاتھوں کو دامن سے کیوں خشک کیا؟ عجب نہیں آواز دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ میرے ہاتھوں کی طرح دیکھ لے اور یہ سوچے کہ چچا عباس نے پانی پی لیا ہے۔ اداکارہ نے مظلوم کربلا جناب عباس مشک و علم کو سنبھالے ہوئے فرات کی ترائی سے اوپر کی طرف آئے اور ان قریب تاجی خیام کی طرف پہنچے۔ پسر سعد نے جب یہ حالت دیکھی اپنی پوری فوج کو آواز دی، تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ سب مل کے حملہ کرو، یہ علی کا شیر ہے، یہ یوں ہی مارا نہ جائے گا۔ دیکھو خیام حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں پہنچنے پائے۔ اداکارہ نے مظلوم کربلا خیمے حملے پہ حملہ شروع ہو گیا۔ جناب عباس راوی کہتا ہے کہ جناب عباس کے بدن پر اتنے تیر تھے کہ جیسے ساری کے بدن پہ کانٹے ہوتے ہیں، اور اسی عالم میں کسی سخی نے جناب عباس کے داہنے بازو کو قلم کیا، کسی سخی نے بائیں بازو کو قلم کیا۔ جناب عباس نے مشک و علم کو دانتوں سے سنبھالا۔ اسی عالم میں کسی سخی نے ایک ایسا تیر مارا کہ مشکینہ چھٹ گیا، سارا پانی بہ گیا۔ جناب عباس نے مایوسی کے عالم میں سر کو جھکا لیا کہ ہائے اب لگتا ہے پانی خیام حسینی میں پہنچنے نہ پائے گا۔ سر کو جھکانا تھا کہ کسی سخی نے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا سر دو پارا ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ جناب عباس نے گرتے ہوئے آواز دی، یا آقا ادرکنی، اے آقا مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار کمر پکڑ لیا، بھیا عباس تیرے مرنے نے تو میری کمر توڑ دی۔ امام حسین کی زبان پہ مرثیہ جاری ہوا، بھیا عباس آج سے وہ آنکھیں چین کی نیند سوئے گی جو تیرے خوف سے راتوں کو جاگا کرتی تھی۔ بھیا عباس اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا جو تیرے دم سے راتوں کو چین کی نیند سویا کرتی تھی۔ اداکارہ نے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے، مشک و علم کو سنبھالا، خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر بچے جو ڈرے خیمہ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا جناب سکینہ نے کہا بچوں دیکھو میری چچا کا علم آ رہا ہے، اب ہم پیسے نہ رہیں گے۔ بچوں دیکھو میرے چچا ابھی پانی لے کے آ رہے ہیں، اور بچوں دیکھو میرے چچا خود بہت پیاسے ہیں، تم سب کے سب باری باری پانی پینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جیسے ہی مشک و علم کو آیا، بچوں نے کیا دیکھا کہ مشک تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا، علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا۔ ایک بار بچوں نے سر حسینہ کو پیٹ لیا، ہائے پیار ہائے پیار۔